السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں علی ممتاز اور ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل کا جو ویلاگ تھا اس میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ کس طرح سے یہ کیس عدت میں نکاح کا کس طرف جا رہا ہے، اور جو کل کے روز 14 گھنٹے کی طویل دورانیے کی سماعت ہوئی کہ جس طرح پتہ نہیں ٹرین چھوٹ رہی ہے، اور جس طرح ملک کا سب سے اہم ترین مسئلہ یہی ہے اور جمہوریت کی بقا اسی سے جڑی ہے، اور اگر اس کیس کا فیصلہ نہ سنایا گیا تو خدا نخواستہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا۔ اور اسی طرح پرسوں بھی تقریباً 12 گھنٹے کی سماعت ہوئی۔ اس سے پہلے ہم نے سائفر اور توشہ خانہ میں بھی دیکھے کہ حالات کچھ اسی طرح سے تھے۔ یہ ایک بھونڈا کیس تھا جس میں خاور مانیکا نے اپنی اہلیہ پر اور عمران خان پر یہ الزام لگایا کہ ان کا نکاح عدت میں ہوا ہے، یعنی کہ دوران عدت ہوا ہے، غیر شرعی ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کیس کو شروع کرنے کا واحد بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ نے توشہ خانہ میں اپنی اس ہیرا پھیری کے ذریعے اور اس 23 صفحات کی ججمنٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جی نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی ثابت کیا جائے کہ وہ کرپٹ ہیں۔ پھر سائفر کیس میں آپ نے یہ چاہا کہ جی عمران خان صاحب پر یہ بھی دھبا لگا دیا جائے کہ وہ غدار ہیں، تو آپ نے اس کا بھی فیصلہ سنا دیا، اور 70 صفحات کا وہ فیصلہ تھا جج ابو الاسناد ذوالقرنین کا۔ اور پھر اس میں جج قدرت اللہ نے کہا کہ میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا، اور 50 صفحات کا انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، اور عمران خان صاحب کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سائفر کے پیچھے مقصد تھا کہ غدار ثابت کرنا، توشہ خانہ کے پیچھے مقصد تھا کرپٹ ثابت کرنا، اور اس کیس کے پیچھے مقصد کریکٹر اسیسینیشن تھا، ان کے کردار کشی تھا، اور یہ بتانا تھا کہ جی ریاست مدینہ کی جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب وہ قطعاً غلط ہے، اور خود ان کی طرف سے جو ہوا وہ ایک غیر اسلامی فعل تھا۔ مفتی سعید جن کی اپنی ویڈیوز ریکارڈ کا حصہ ہیں، جن کے اپنے بیانات اس سماعت میں جرا کے دوران چلائے بھی گئے، انہیں سنوائے بھی گئے، اور ان سے کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ نے تو خود کہا تھا کہ عدت کے معاملے میں حتمی بیان عورت کا ہوگا، اور حتمی بیان کے بعد عورت کے ہی بیان کو مانا جائے گا۔ تو اس پر جب مفتی سعید صاحب سے پوچھا گیا تو مفتی سعید صاحب نے کہا حتمی سے میری مراد کہ اس کے بعد بات ختم، جس میں انہوں نے عدالت میں اپنا بھی مذاق اڑوایا اور کہہ کے لگے عدالت میں۔ پھر اسی طرح سے یہی خاور مانیکا نے 2018 میں ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا تھا کہ میری سابق اہلیہ پارسا ہیں، اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت سب اچھے کی رپورٹ تھی، اس وقت خاندان تباہ نہیں ہو رہا تھا، اس وقت بچے تباہ نہیں ہو رہے تھے، اس وقت بچوں کی پرورش جو ہے اس پر کوئی کسی قسم کا حرف نہیں آ رہا تھا، اس وقت سب آپ کو قابل قبول تھا۔ 5 سال تک آپ کو یہ معاملات قابل قبول رہے، اور 5 سال کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا، اور آپ کی بقول ان کی جو غیرت کی ڈیفینیشن ہے وہ جاگی۔ یہ مفتی سعید تو بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا رینٹ مفتی، کہ جب بلایا جب آ کر جو بیان دلوانا چاہا وہ دلوا لیا۔ اون چودھری کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اون چودھری کی شخصیت یہ ہے کہ ان کو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کے کوئی 2 نمبر قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور احسان فراموش آدمی ہے، اور کسی کا سگا نہیں ہے، کسی کا وفادار نہیں ہے، اور یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگوں میں سے ہے، یا آستین کا سانپ اگر کسے کہا جائے تو اون چودھری کو کہا جائے گا۔ تو اون چودھری تو وہ آدمی ہے۔ اون چودھری جب نکاح ہوا، جس دن نکاح ہوا لاہور میں نکاح ہوا، تو اون چودھری میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زلفی بخاری کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ براستہ موٹر وے لاہور خود آئے، وائٹ کلر کی اس دن کی لینڈ کروزر تھی۔ 1 جنوری 2018 کو یہ نکاح ہوا، جس کا بشرا بی بی نے خود عدالت میں کہا کہ 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا، اور بشرا بی بی نے خود اپنے بیان میں عدالت میں کہا کہ ان کو اپریل سن 2017 میں طلاق ہوئی تھی، اور اگست 2018 میں ان کی عدت مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئیں، اگست 2017 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، اگست 2017 میں عدت مکمل ہوئی، اور پھر 1 جنوری 2018 کو یہ نکاح ہوا۔ تو جو اسلام کہتا ہے آپ اس کے ہی خلاف چل پڑے ہیں۔ مطلب ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا تک جب یہ سزا پہنچی ہے، یہ فیصلہ پہنچا ہے، تو وہ حیران ہے، یعنی کہ آپ کی نظر میں اور آپ کے حساب میں زنا جو ہے وہ حلال ہے، اور نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے پر خوف خدا نہیں ہے۔ آخر ہم کس ڈگر پر ہیں؟ اور تمام سیاسی جماعتوں کے تمام لیڈران کو
آج شرمندگی سے سر اپنے جھکا دینے چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کس موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمیں آج قائد اعظم محمد علی جناح سے معافی مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں، کیونکہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، کہ جہاں پر دنیا کی تاریخ میں اور اسلام مذہب کی 1400 سالہ تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اس طرح کا کوئی کیس یا اس طرح کے کیس کے اوپر فیصلہ سنایا گیا ہو۔ مقصد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک ہی ہے، عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانا، سیاسی طور پر نقصان پہنچانا۔ پر جن کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، فیصلہ سازوں کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے عمران خان صاحب کی کہانی سیاسی اعتبار سے ختم ہو جائے گی۔ جہاں پر آپ نے 10 سال سزا سنائی، 14 سال سزا سنائی اور مزید آپ نے 7 سال سزا سنا دی، یہ تو سال آپ 10 لگا دیں، 5 لگا دیں، 6 لگا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرق صرف اس بات پر پڑتا ہے کہ ہم جس جمہوریت کی طرف، جس سو کالڈ جمہوریت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی میں جمہوریت ہے؟ اب اس فیصلے کے بعد میری اب تک جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے پہلے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں بھی دینا تھا تو ہم اب اور بھی زیادہ زور و شور سے جائیں گے اور لگن سے جائیں گے اور جا کر عمران خان کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کا جو بھی کوئی انتخابی نشان ہوگا اس کے اوپر ٹھپا لگائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم ووٹ ڈالیں گے بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے۔ اور اب ایک ایک کر کے وہ سب لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں ہمت کر کے جو پہلے خاموش تھے، اور وہ بھی پیغامات دے رہے ہیں کہ سب کو 8 فروری کو نکلنا ہے، اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اتنی غیرت مند قوم ہیں اور اگر ہمیں اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہماری غیرت ختم نہیں ہوئی ہے، ہم باضمیر لوگ ہیں، تو ہم جا کر ووٹ ضرور ڈالیں گے۔ جتنے لوگ اس دن نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کا یہ پیغام ہوگا اپنے ووٹ کے ذریعے، کیونکہ ووٹ پر کوئی زبردستی، کوئی زور نہیں چل سکتا کسی کا کہ ہماری سوچ کیا ہے، اور ہم اس فیصلے کو اور اس سے پہلے کے بھی فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ہم آگے مستقبل کا اگر سوچیں تو ہم کیا مثال قائم کر رہے ہیں؟ ہم مثال یہ قائم کر رہے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے کے بعد ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی طلاق کے معاملات ہیں یا جتنے بھی اس طرح کوئی اگر خواتین کے خلا کے معاملات ہیں عدالتوں میں ہیں یا جن پر کیسز پر فیصلے بھی ہو چکے ہیں، کیا وہ دوبارہ کیسز کھل جائیں گے؟ کہ آج خاور مانیکا نے 5 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شوہر کبھی بھی اٹھ کر کسی کو، اگر خاتون کو کسی شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ 5 سال کے بعد اٹھ کر اس پر کیس کر سکتا ہے۔ اور جو شوہر کی بات ہے، کیونکہ فیصلہ تو یہی کہتا ہے کہ جو خاتون کی رائے، یعنی کہ بالکل یہ مذہب کے الٹ چل پڑے، مذہب کو بھول چکے ہوئے ہیں، اور پھر ہماری اس طرح کے اور کئی ایسے رینٹ مفتیز ہیں یا رینٹ مولانا ہیں کہ جو آ کر اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی بالکل جو فیصلہ ہوا بالکل ٹھیک آیا، کیونکہ ان میں وہ ہمت نہیں، ان میں وہ ظرف نہیں ہے، وہ مذہب سے زیادہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں۔ مذہب کے تو وہ ویسے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں مذہب کا پتہ ہے، لیکن مذہب کا کیا پتہ ہے کہ جس طرف کہہ دیا جائے تو اس طرف مذہب کا رنگ موڑ دیا کرتے ہیں۔ غیر شرعی فیصلے ہوتے ہیں اور ان غیر شرعی فیصلوں کو درست قرار دیتے ہیں۔ ان کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے۔ تو اب ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ جیسا کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ جو عورت کا بیان ہے، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ حتمی بیان ہوگا، کیونکہ اس میں یہ 39 دن کی بات ہے کہ 39 دن کا جو ایک پورا یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ منسٹرل سائیکل کو لے کر ہے، تو اس کے اندر عورت کا بیان نہیں، عورت کے بیان پہ شوہر کا بیان جو ہے، جو اس کا ایفیڈیوٹ ہے، وہ حاوی ہوگا۔ اگر اس طریقے سے نواز شریف صاحب کو جتوا کر حکومت میں لے کر آنا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے اور ان فیصلوں پر جشن منانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں بھی خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اگر آج آپ ان پر خوش ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کل کو پھر یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ یہ گھوم کر آگ آپ کے گھر ضرور آئے گی، اور تب آپ پھر کیا کریں گے؟ تب آپ سے اس کو بجھایا نہیں جا سکے گا۔ آج میری خواجہ آصف صاحب سے ملاقات جب ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ خواجہ صاحب، عدت میں نکاح کے کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 7 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ
دیکھیں جی، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کنڈیم کرتے، انہوں نے کہا جی دیکھیے کچھ لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، اور مسکراتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی آن لائٹر نوٹ، مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. انہوں نے باقاعدہ اس سے محظوظ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ جلدی کا معاملہ تھا اور جلدی کا فیصلہ تھا، تو لہٰذا اس کا یہ فیصلہ آیا اور ان کو اب اس کی سزا بھگتنی ہوگی. یہ خواجہ آصف صاحب کی رائے تھی. آخر میں ڈیلز کے لیے عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اسی جیل میں اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے قبول ہے، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. یہ ان کی طرف سے سیدھا اور دو ٹوک جواب ہے. پہلی مرتبہ ملک کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا شخص ٹکرا ہے، اور واقعی میں صحیح معنوں میں ٹکر کا آدمی ہے، کہ جس نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ میں بھلے سزا کاٹتے کاٹتے مر جاؤں لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آج کی اس سماعت کے بعد، بلکہ آج فیصلہ سنایا گیا، سماعت تو کل ہی مکمل ہو گئی تھی اور فیصلہ محفوظ ہوا تھا، آج کے اس فیصلے کے بعد جب بشرا بی بی واپس بنی گالا جا رہی تھی، ان کو لے کر بلکہ جایا جا رہا تھا کیونکہ اب بنی گالا جو ہے وہ سب جیل ہے، تو ان کو وہاں پہ پہنچنے پہ تاخیر ہوئی، اور وہاں پر ڈیوٹی پہ موجود ایک پولیس اہلکار سے پوچھا گیا کہ بشرا بی بی ابھی تک واپس کیوں نہیں پہنچی ہیں، جبکہ جو وقت ہے اڈیالہ سے بنی گالا تک کا وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ تو کافی وقت ہو چکا ہے. تو اس پولیس اہلکار کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو، عمران خان صاحب کی اہلیہ کو، رستے میں کہیں اور بھی لے کر جایا گیا ہے، اور مزید کتنا دباؤ ڈال لیں گے. آج بشرا بی بی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ انہیں بھی قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا ووٹر نکلے اور 8 فروری کو ووٹ ڈالے، کیونکہ یہ اب آپ کے مستقبل کا سوال ہے، یہ ہمارے مذہب کی بقا کا معاملہ ہے، ہماری غیرت کا معاملہ ہے، ہمارے ضمیر کا معاملہ ہے. اور اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دفن کر دیا جائے تو پھر آپ کو نکل کر 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.